السلام علیکم، میرا نام ہے خالد اصغر اور میں لاہور ایڈیو کا ڈائریکٹر رہا ہوں۔ اس وقت میں بول رہا ہوں چینل یوٹیوب جس کا نام ہے سیمی لالے کا۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے صفدر حمدانی صاحب جو ایک مکمل شخصیت ہیں شاعری میں اور نشریات میں اور دوسرے کاموں میں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ انفارمل گفتگو ہو رہی ہے، فارمل نہیں ہے۔ صفدر بھائی اب فرمائیں کہ جب ہمارا ملک آزاد ہوا اس وقت اناؤنسمنٹ پہلے کی انہوں نے کی، اور اس وقت وہاں کے نشریاتی حالات کیا تھے اور سوشل حالات کیا تھے؟ خالد شکریہ سب سے پہلے تو مدعو کرنے کا، اور پھر اس سے بھی زیادہ بڑا شکریہ اس تاریخی سوال کو کرنے کا۔ دیکھیے 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات کو پاکستان آزاد ہوا، اور گزشتہ 5-6 برس سے یہ بحث چل رہی ہے کہ نہیں 14 اور 15 کی درمیانی رات ہوا۔ ہم اس بحث میں نہیں الجھتے۔ آل انڈیا ریڈیو کے مرکز کی حیثیت سے لاہور کا مرکز آل انڈیا ریڈیو 1935 میں قائم ہوا، YMCA ہال مار روڈ کے ایک بہت چھوٹے سے کمرے میں۔ یوں سمجھیے یہ جو آپ کا کمرہ ہے اس میں وہ 3 اسٹیشن آ سکتے ہیں۔ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ 1938 کے قریب یہ مرکز YMCA سے شملہ پہاڑی میں موجودہ گورنر ہاؤس کا عقبی دروازہ جو ہے گیٹ لوہے کا، جہاں اس وقت شاید کوئی ہاسپٹل یا کوئی ادارہ موجود ہے، وہاں ایک کوٹھی ہوا کرتی تھی جو سانپوں کی کوٹھی کے نام سے مشہور تھی، اور یہ کوٹھی سر فضل حسین صاحب کی تھی جو اس وقت انڈین لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر تھے، جو بہت کم مسلمان ہوا کرتے تھے۔ یہ کوٹھی انہوں نے اس وقت بھارت کی حکومت کو کرائے پہ دی پہلے شروع میں، اور یہ ریڈیو وہاں منتقل ہو گیا۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہوا ہے۔ ریڈیو پاکستان اس زمانے میں 2 بہت بڑے کام کرتا تھا لاہور کا مرکز۔ ایک 3 روزہ جشن موسیقی ہوا کرتا جی ٹھیک ہے، جس کے لیے CSP افسران جو ہے وہ سفارش ڈھونڈ کے اس کا پاس مانگا، دعوت نامہ لے۔ اور ابھی ہم جو ایک گفتگو کر رہے تھے سب آپس میں، وہاں آخری گانے والی ملکہ موسیقی روشن آرا بیگم۔ ٹھیک ہے، ذرا سی ایک بات قطع کلام کیا تھا۔ آپ نے کی نا کہ وہ پرانا ریڈیو اسٹیشن تھا، جب تھا نا میں پڑھتا 9th کلاس میں، تو دور تھا وہ جانا قیوم خان صاحب کا، تو انہوں نے ہمیں بلایا کہ ایک بچہ گاتا ہے، تو ہم سے یہ گانا گوایا، نیا دور آیا اجالے لیے، اجالے بڑی شان والے لیے۔ جو آپ نے فرمایا نا کہ وہ 3 روزہ جشن موسیقی تھی، اس وقت تھے ایوب نعمانی صاحب، شاعر بھی تھے اور موسیقار بھی تھے، اور سننے کی بہت اچھی ان کی صلاحیت بھی تھی۔ انہوں نے ہمارے اسکول میں ہمیں بلایا کہ جو قوالی کا افتتاح کرنا ہے، سارے قوالوں نے آنا ہے، تو پہلے آپ کے بچے اسکول کی قوالی گائیں گے۔ اسکول تھا یونس اسلامی ہائی اسکول، وہ بھی اللہ نے ہمیں اعزاز دے دیا کہ اس کی افتتاحی تقریب قوالی کے دن کا ہم سے آغاز ہوا تھا۔ ہم نے کہا تھا اپنا مقام پیدا کر، عشق میں اپنا مقام پیدا کر، تو یہ نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر۔ تو یہ مجھے اپنی ہسٹری یاد ہے بچپن کی ریڈیو کے حوالے سے۔ بہت آگے چلے سر۔ اچھا، یہ 3 روزہ جشن موسیقی ہوتا تھا۔ اس کے 2 لوہے کے گیٹ تھے۔ ایک گیٹ سے جب آپ اندر داخل ہوتے تھے تو سامنے ایک کوریڈور تھا، اس کوریڈور میں رائٹ ہینڈ پہ 2 اسٹوڈیو تھے۔ اس زمانے میں اناؤنسر کا کمرہ الگ نہیں ہوا کرتا تھا، یہ 47 کی بات کر رہا ہوں میں۔ اندر مین اسٹوڈیو میں ہی اناؤنسر بھی بیٹھتا تھا، گانے والے بھی بیٹھتے تھے، ٹاکر بھی بیٹھتا تھا، وہیں اناؤنسمنٹ ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور اسٹوڈیو تھا، وہ ریہرسل روم تھا۔ بائیں ہاتھ پہ 3 کمرے تھے جہاں اس وقت کے اسٹیشن ڈائریکٹر محمود نظامی صاحب بیٹھتے تھے، جو آزادی کی رات کو بھی لاہور ریڈیو کے اسٹیشن ڈائریکٹر تھے۔ ظہور آذر ہمارے CSP افسران میں بہت بڑا نام گزرا ہے، وہ اس وقت انگلش ٹاک کے پروڈیوسر تھے، اور اس کے بعد وہ کن عہدوں پہ رہے، یعنی آخری عہدہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ان کا اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری تھا۔ پڑھے لکھے آدمی، وہ ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان بھی ہے، جی سیکرٹری اطلاعات بھی ہے۔ جی صحیح۔ اس رات کی جو ٹرانسمیشن ہوئی وہاں سے، وہ آدھے گھنٹے کی تھی، اس پہ آگے چل کے بات کریں گے۔ اس وقت میں ذرا یہ بتا رہا ہوں کہ وہ منظر کیا تھا اس کوٹھی کا۔ اس کے لان میں ایک تالاب تھا، اور اس کے ساتھ 4 کچنار کے درخت لگے ہوئے تھے۔
اور سانپ شام میں اکثر وہاں نکلتے تھے. اب تو میں یہ کہتا ہوں سانپ نکل کے باقاعدہ دفتر میں کرسیوں پہ بھی بیٹھتے ہیں, سائن دیتے ہیں. یہ ہم نے جو آغاز سفر اس کوٹھی سے کیا, جی ابھی میں سوچتا ہوں, ہمارے والد مرحوم بتایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس کامن پن نہیں ہوتی تھی, تو ہم باہر سے گلاب کی ٹہنی سے اس کا وہ خال مغیلہ توڑ کے, کانٹا جسے ہم کہتے ہیں, وہ اسکرپٹ کے 2-3 پنوں میں لگایا لف کرتے تھے. گانے والوں میں 2 بڑے نام تھے, ابھی فریدہ خانم وغیرہ نہیں آئی تھی. سائی مرنا جی, یہ اس وقت بھی گایا کرتے تھے, مغل پورے سے آیا کرتے تھے گانے کے لیے. اناؤنسروں میں ایک مظفر حسین صاحب آئے. جی مظفر حسین صاحب کا نشریات سے یوں گویا کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن شملہ میں ان کا ایک ہوٹل تھا. زید بخاری صاحب جب تشریف لے جاتے تھے وہاں تو وہاں ٹھہرا کرتے تھے. جب ہجرت کر کے وہ یہاں آئے تو کوئی کام ان کے پاس نہیں تھا تو انہیں نام سے لگا لیا. چلیے چلتے چلتے ایک ہلکی سی بات کر کے, مظفر حسین جنگ سے بہت خوف زدہ رہتے تھے. 65 کی جنگ ہوئی تو وہ یہاں سے بھاگ کے وزیر آباد چلے گئے. وزیر آباد پہنچے تو بم پڑا, وہاں سے گجرات پہنچے, گجرات میں بم پڑا, پھر واپس آ کے ڈیوٹی کروں گا. اچھا, والد میرے اس زمانے سے کیونکہ چیف اناؤنسر ہوتے تھے, یہ ریڈیو کی ایک ہی پوسٹ تھی, ایک ہی آدمی نے اس پہ کام کیا اور وہ ختم ہو گئی پوسٹ. تو آقا جی کو کہنے لگے کہ دیکھو ہمدانی, میں بہت ڈرتا ہوں اور ریڈیو کو نشانہ بنایا جاتا ہے اکثر دشمن جو ہے, تو تم مجھے چھٹی دے دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے یہاں سے چھٹی دے دی, لیکن پاکستان ٹیلی ویژن لاہور مرکز پہ مقامی خبریں پڑھا کرتے تھے تھوڑی دیر, 5 منٹ. یہ عجیب و غریب بات, کمال کیا. انہوں نے کیونکہ گھبرائے رہتے تھے جنگ سے, تو انہوں نے خبر پڑھی کہ آج دشمن کی پاک افواج نے آج دشمن کی 5 کبوتر بند گاڑیاں تباہ کر دی. بختر بند گاڑیاں. ایک بار پڑھتے پڑھتے انہیں احساس ہوا یہ میں نے کیا کہا, تو کہنے لگے معاف فرمائیے دوبارہ غلط پڑھتا ہوں. یہ ایک جملہ معترضہ بھی ہے. اس ریڈیو اسٹیشن پر ہی اناؤنسمنٹ ہوئی, بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں, اور وہ بنیادی بات وہی ہے جو ہم آپس میں سب کچھ تذکرہ کر رہے تھے کہ جرمن کا دہشت نہیں ہوئی. تو یہ بتا دیں کہ جب یہ بنا پاکستان تو ہمارے پاس کل کتنے ریڈیو اسٹیشن؟ جی 3 ریڈیو اسٹیشن تھے. ان کا نام لیتے ہیں پاکستان میں جو موجود, پاکستان میں. جی سب سے پہلے جو بنا تھا وہ ریڈیو پاکستان لاہور تھا. دوسرا اسٹیشن ہمارے پاس ریڈیو پاکستان پشاور تھا, اور تیسرا اس وقت کے مشرقی پاکستان میں آج کے بنگلہ دیش میں ڈھاکے کا اسٹیشن تھا. ڈھاکے سے بہت سے لوگ پاکستان آئے تھے مائگریٹ کر کے, جن میں 2 بڑے نام ہیں. ایک ہمارے ڈائریکٹر پروگرام رہے کلیم اللہ صاحب, اور دوسرا نام زبید علی صاحب کا ہے جو پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے ڈائریکٹر نیوز تھے. وہ ریڈیو پاکستان میں تھے. ایک اور اناؤنسر ہمارے حیات ہیں, اللہ زندگی دے انہیں, مشتاق صدیقی کھلنا ریڈیو اسٹیشن پر اناؤنسر تھے وہاں پہ. اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ آئے. تو یہ 3 مراکز تھے. اب یہ پھر وہی ڈاکومنٹائزیشن کی بات ہے. دیکھیے ایسٹ پاکستان کا کیونکہ 1 گھنٹے کا فرق تھا ہم سے, اگر 12 بجے یہاں پاکستان کے وقت کے مطابق آزادی کا اعلان ہونا تھا تو وہاں تو 1 بج گیا ہونا تھا, لہٰذا رات کے 12 بجے تو آپ کہہ نہیں سکتے. اچھا, میں اس کا بہت حد تک مصدقہ گواہ ہوں کہ جہاں تک میں نے اپنی سروس جب شروع کی ہے تو میں نے کریم اللہ صاحب ڈائریکٹر پروگرام تھے, اور ویسے بھی انہوں نے اپنی پوری حیات میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے ڈھاکے سے پاکستان بننے کا اعلان کیا تھا. اچھا, اب یہ 2 مراکز جو تھے ہمارے پاس, ان میں لاہور اس لیے مشہور ہو گیا کہ یہ چونکہ سرحد پہ واقع تھا. صحیح بات ہے. تو یہ سارا حصہ جو پنجاب کا تھا اس میں یہ اعلان سنا گیا. مجھے بہت لوگ ایسے ملے, خود بھی میں نے راولپنڈی اسٹیشن سے زندہ گواہی کے نام سے ایک سیریز کی جن میں ان لوگوں کے انٹرویو کیے جنہوں نے یہ اعلان اپنے کانوں سے سنا تھا. لاہور سے یہ اعلان ہوا اور پشاور سے ہوا. میں جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پشاور میں اس رات کو سجاد سرور نیازی مرحوم اسٹیشن ڈائریکٹر تھے, جو ہماری بہت اچھی گانے والی 2 بہنیں تھیں, بلکہ ہیں اب تو برمنگھم میں رہتی ہیں. ایک بہن ناہید نیازی جن کے شوہر سے مسعود الدین صاحب, اور دوسری بہن ان کی تھی نجمہ نیازی جن کو معروف نیازی بھی کہتے ہیں, ٹیلی ویژن کی بہت بڑی تھی. یہ دونوں بہنوں کے وہ والد تھے, میڈولین بہت اچھی بجاتے تھے. میں نے خود بیٹھ کے سامنے انہیں سنا اپنے والد کے ساتھ. وہ اسٹیشن ڈائریکٹر تھے,
ہمارے اللہ مغفرت کرے بہت بڑے لکھاری احمد ندیم قاسمی صاحب، وہ وہاں اسکرپٹ رائٹر تھے، صادق ہیں کاپسٹ تھے جی واہ، پشاور ریڈیو پہ. اتنا بڑا اس وقت شروع کا اور اس سفر شروع کیا. اس آدمی کی تاریخ آپ کو میں ایک بتاؤں، جب کوئی 5-7 کاپیاں ہوا کرتی تھی ڈرامے کی اسکرپٹ کی، تو وہ ہاتھ سے لکھی جاتی تھی کاربن پیپر کر کے. ہم نے بھی، آپ نے بھی اپنے زمانے میں بھی دیکھا. تو جب پروڈیوسر جاتا تھا وہ کاپیاں لینے تو ان پر تصویریں بنی ہوتی تھی، وہ کاپی نہیں ہوا ہوتا تھا. لوگوں نے سجاد سرور نیازی صاحب سے شکایت کی. سجاد سرور نیازی صاحب نے 1 مرتبہ آن کیا، 2 دفعہ کیا، 3 دفعہ کیا، وہ بات نہیں آئے تو انہیں نوکری سے نکال دیا گیا. صادقین جب لاہور میوزیم کا ماڈل بنا رہے تھے چھت والا، تو میں نے ان کا ایک بڑا مختصر سا انٹرویو کیا تھا. اس وقت تک ان کی انگلیاں بالکل موڑ چکی ہوئی تھی خطاطی کر کر کے. بہت سی باتیں ہوئی، اس میں ایک بات انہوں نے بڑی عجیب کی. انہوں نے کہا صدر میاں، میں یوں تو باقاعدہ نمازی نہیں ہوں، لیکن چونکہ یہ ساری قرآن کی خطاطی کرتا ہوں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، تو نماز میں ایک دعا سجاد سرور نیازی کے لیے ضرور کرتا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ریڈیو کی نوکری سے نکالا. آزادی دی تھی. اگر وہ مجھے نوکری سے نہ نکالتا تو یہ جو صادقین تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ نہ ہوتا. یہ صادقین نہ ہوتا. بہرحال اس رات میں یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے. تاریخ کا ایک باب آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ جب پاکستان آزاد ہوا، جناب قاری تجمل حسین صاحب نے پشاور سے اردو میں تلاوت کی، اور حمید اللہ بسمل، اگر مجھے نام بالکل پوری طرح سے یاد ہے، انہوں نے پشتو میں اعلان آزادی، یہی نام تھا. اور ہمارے پی آئی او ہو کے ریٹائر ہوئے، آ جاتا ہے نام ذہن میں، انہوں نے اردو میں یہ کیا. اب وہ پشاور کی وجہ سے شاید کہیں یہ غلط فہمی لوگوں میں باقی ہے کہ لاہور میں جو آدھے گھنٹے کی نشریات ہوئی، جسے نشریات آزادی کا اعلان کہا گیا تھا، اس پہ ایک پورا باب ہمارے والد نے لکھا ہوا ہے کہ 3 دن پہلے لاہور جو تھا وہ شوروں کی لپیٹ میں تھا، اور ہم بالکل وہاں محصور ہو کے رہ گئے تھے، اور ہمیں آٹا داول چاول لانے کے لیے حمید نظامی صاحب نے پہلے سے پیسے دیے، اور 3 دن ہم بند رہے. یہ بتائیں گے ایگزیکٹ الفاظ کیا تھے؟ جی یہ اچھا، ایک اور غلط فہمی کا اشارہ کرتا چلوں. یہ جو ایک بحث ہے نا کہ سب سے پہلا اعلان ظہور عادل صاحب نے کیا تھا، ہمدانی صاحب نے کیا تھا، جو جہاں تک میری معلومات ہیں یہ ہسٹری میں کہیں موجود نہیں ہے. حکومت پاکستان کے بعد اس کا ریکارڈ کوئی نہیں ہے، ریڈیو پاکستان نے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا. انہوں نے انگریزی میں بات بھی کیا تھا. نہیں، یہ یوں تھا کہ 12 بجنے میں 3 منٹ پہ سگنیچر ٹیون چلی. ہمارے ہاں، چونکہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، مجھے اپنے دیکھنے سننے والوں کے لیے بتانا پڑے گا، ہمارے یہاں ایک چیز سگنیچر ٹیون کہلاتی ہے. وہ اسٹیشن کی آئیڈینٹی ہوتی ہے. سگنیچر ٹیون چلی تو اس کے بعد ظہور عادل صاحب نے انگریزی میں اناؤنسمنٹ کی کہ ہماری اسپیشل آزادی ٹرانسمیشن کا انتظار کیجیے. ایگزیکٹلی 12 بجے یہ الفاظ میرے والد کے ہیں کہ جب گھڑی کی دونوں سوئیاں آپس میں گلے ملی اور اسٹوڈیو کی سرخ بتی روشن ہوئی، تو میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات، شب کے 12 بجے، پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، طلوع صبح آزاد، یہ وہ اعلان تھا. اس کے بعد کلام اقبال، اس میں بھی بہت سے لوگوں نے مختلف کلام کہے ہوئے ہیں، لیکن جو آقا جان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے وہ ہے ہوا خیمہ زن آ کے فصل بہار. یہ نصرت فتح علی خان کے والد اور چچا نے قوالی کے انداز میں 5 منٹ کا. اس کے بعد ایک تقریر نشر ہوئی جو محمود نظامی صاحب جو اسٹیشن ڈائریکٹر تھے انہوں نے لکھی، اور اس کے بعد شاید کوئی ایک اور چیز. اس رات کو کوئی خبریں نہیں ہوئی، کوئی مقام ہی نہیں تھا خبریں ہونے کا. اس رات کو کوئی تلاوت نہیں ہوئی ریڈیو پاکستان میں. صبح کی جو ٹرانسمیشن ہوئی 14 اگست کے دن کی، اس میں تلاوت بھی ہوئی، اس میں خبریں بھی ہوئی. تو یہ کچھ چیزیں، پھر وہی میرا جو درد دل ہے کہ چونکہ آپ نے تاریخ محفوظ نہیں کی، لہذا جس کا جو چاہتا ہے، دل چاہتا ہے، وہ اپنی طرف سے. نہیں، یہ بڑا اچھا ہم نے کیا کلیریفائی کہ پاکستان میں 12 بجے سے
اور ایسٹ پاکستان میں 1 بجا ہوا تھا. یہ بھی کنفیوژن ہے کہ یہ 13-14 کی رات تھی یا 14-15 کی رات تھی. یہ بڑا واضح کر دیں گے. مجھے بھی اس کی خبر آج ملی ہے کیونکہ میں نے ایک ٹیگ بنایا تھا آغا جی کا فیس بک پر. اس پہ بڑے بڑے اعتراضات آئے تھے اور آپ نے ان کے جواب بھی ٹھیک ٹھیک دیے تھے. اصل میں دیکھیے ہم من حیث المجموع کچھ جیسے قومیں اپنی زندگی میں ہی گم ہو جاتی ہیں نا، ہم وہ ہیں. ہمیں ہر رخ سے، میں کسی خاص رخ کا ذکر نہیں کرتا، ہمیں ہر رخ سے جس شعبے میں بھی جو رہبر ملا اسے خود راستہ دکھانے کی ضرورت ہے. رہبر تھا ہی نہیں وہ. یہ ہمارے ساتھ دیکھیے اسٹیٹس مین قائد اعظم کے بعد ہمارے یہاں پیدا نہیں ہوا. سیاستدان ضرور پیدا ہوئے ہوں گے، ایک لمحے کو مان لیتے ہیں قائدین بھی پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن اسٹیٹس مین آپ کو قائد اعظم علیہ الرحمہ کے بعد نہیں ملا. چلیے پھر کسی اور محفل میں اس بات کو آگے بڑھائیں. شکریہ بہت سب دانی صاحب، آپ نے وقت دیا. آپ برطانیہ سے تھکے ہوئے ہیں، باقی باتیں آپ کسی اگلی بہت شکریہ. سلامت رہیے.